بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ 36 اب ان کی کیفیت، یہ ساری آیات ذرا تھوڑی سی الرٹ ہو کر سمجھنے والی تاکہ ان کے اصل مفہوم ذہنوں میں واضح ہو۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اب ان کی رسول اللہ کو ہی روک رہا ہے کہ آپ نہ اتنے زیادہ پریشان کریں اپنے آپ کو، آپ ذمہ داری اپنی ادا کریں لیکن اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈالیں۔ ان کے لیے انداز دیکھیے کہنے کا، فرما رہے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، کہ جواب تو رسپانس، یہ جواب ویسے یعنی بات مان لینا، ٹھیک ہے، جواب تو صرف وہ لوگ دیتے ہیں جو سن رہے ہوں، جو بات کو سنیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو تو اللہ ہی اٹھائے گا۔ اب یہ کوئی قبرستان میں نہیں رسول اللہ جا کے مردوں کو سنا رہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مردے تو سنتے نہیں ہیں تو آپ مردوں کو کیوں سنا رہے ہیں، ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا۔ نہ، جو بندہ رسپانس نہیں دے رہا، جو ایک عقل والے کو رسپانس دینا چاہیے، عاقلانہ رسپانس جو نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے گویا کہ، چونکہ دیکھیں سننے کا رد عمل کیا ہوتا ہے، جو سنا ہے اگر وہ ٹھیک بات ہے چاہے میری مرضی کے خلاف ہے، مثلا ڈاکٹر کہے آپریشن کروا، اب مجھے پتہ تکلیف ہوتی ہے آپریشن سے، لیکن اگر بات ٹھیک ہے، میری عقل کہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، تو پھر مجھے رسپانس دینا چاہیے نہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کریں آپریشن، چاہے پلے سے آپریشن بھی کرے گا، میرا مثلا پیٹ بھی چاک کرے گا اور پیسے بھی میں ہی دوں گا اس کو۔ تو اگر ڈاکٹر کہے آپریشن کراؤ ورنہ مر جاؤ گے، میں رسپانس ہی کوئی نہ دوں، تو یہ عاقلانہ نہیں۔ تو پھر جو بالکل رسپانس نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے گویا کہ یہ مردے ہیں۔ مردے کو کہو بچ جاؤ آگ لگی ہوئی ہے، مردے نے کیا کرنا، اس نے کوئی رسپانس نہیں دینا، بے حس ہے وہ۔ مردے سے جا کے سوال کرے تم نے جو وہ اتنے زیادہ مثلا فرض کے پیسے چھپائے تھے کہاں چھپائے تھے، اس نے کوئی رسپانس نہیں دینا۔ اپنے بچوں کو بتا دو، تمہارے بچوں کو نہیں پتا تمہارا مال کہاں پڑا ہوا ہے۔ اب اگر زندہ ہوتا تو اس کا دل تو تھا کہ بچوں کو، مرتے ہوئے شاید حسرت رہی ہو کہ میں نے بچوں کو کیوں نہیں بتایا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ لیکن اب وہ مردہ رسپانس، یہ رسپانس صحیح جو عاقلانہ رسپانس دینا ہوتا ہے، رویہ رکھنا ہوتا ہے، رد عمل دینا ہوتا ہے، وہ جو لوگ نہیں دیتے اللہ ان کو کہتا ہے یہ جواب تو وہ دیتے ہیں جو سنتے ہوں۔ یہ بلیغ انداز ہے بات کرنے کا۔ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور مردوں کو تو اللہ ہی اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ یعنی ان کا کام بہت آگے چلا گیا ہے، اب ان کو جو سنائے گا وہ اللہ ہی سنائے گا، اور ان کا جو حساب لے گا وہ اللہ ہی لے گا، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ ان پر وہ سٹیج آ گئی۔ اگلی آیات میں مطالبہ رسول اللہ سے، جو بار بار یہ مطالبہ بہانوں کے لیے ہوتا تھا۔ کیا مطالبہ ہے؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، یعنی اوپر سے اترے ہم دیکھیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ کبھی کہتے تھے فرشتہ اترے، کبھی کہتے تھے جناب یہ ہو جائے، سونے کے کنگن آ جائیں، مختلف کہتے، کیوں نہیں اترتی اس پر آیت؟ توجہ فرمائیں۔ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ کوئی نشانی نازل کرے، لیکن ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اب یہ بات کیوں کہہ رہے عقل نہیں رکھتے اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟
اس لیے کہ جیسے کل بھی گزشتہ شاید کل یا پرسوں یہ اشارہ گزرا کہ سنت پروردگار یہ ہے کہ ڈیمانڈ پر اگر معجزہ آئے پھر لوگ بیچ میں گڑبڑ کرے، پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے، مہلت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ خود معجزہ، جیسے قرآن بھی معجزہ ہے، جیسے بغیر ڈیمانڈ کے دریا پھٹا اور معجزہ آ گیا، اس پر مہلت تمام نہیں ہوتی، ایک دفعہ خود ڈیمانڈ کی جائے۔ جیسے حضرت صالح کی قوم نے کہا کہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال، وہ ڈیمانڈ قبول کی گئی۔ پھر جب اونٹنی جیسے قتل ہوئی، ساری بستی اللہ نے تباہ کر دی سوائے مومنوں کو۔ تو جو اس لیے اللہ تعالیٰ ڈیمانڈز مانتا ہی نہیں، اور یہ اس کی رحمت ہے۔ تو جو تمہیں میں نے دیا ہے عقل کا سرمایہ، اس کو اگر پراپرلی یوز کرو تو ہمارے نبی کی بات تم مان لو گے، عقل تمہیں کہے گی۔ لیکن جو تم چیزیں چھوڑنا نہیں چاہتے وہ تمہیں روکیں گی، تمہارے اقتدار ناجائز، تمہارے غلط کام، اللہ کی نافرمانیاں جو ہیں وہ تم نہیں چھوڑنا چاہتے، پھر تم اور بہانے بناؤ گے، نہیں آؤ گے۔ تو یہ کہنا چاہ رہے، کہہ دیجئے اللہ نشانی نازل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب آیت آ گئی پھر تمہاری مہلت بھی نہیں ہوگی، پھر تم ہلاک کر دیے جاؤ۔ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے، سوری یہاں پر عقل نہیں ہے بلکہ اکثرہم لا یعلمون، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اس طرح اگر ہم نے معجزہ نازل کیا تو پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔